أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ گفتگو نماز کے بارے میں ہے اور ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر ہم نماز کی دولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دوران نماز جن الفاظ کو زبان سے جاری کر رہے ہیں اور جن حرکات کو انجام دے رہے ہیں ان پہ توجہ کریں، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے معنی اور مطالب پہ توجہ کریں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے تمام علماء اخلاق وصیت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان معانی اور مطالب کو دل میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ مومن اس وجہ سے مومن ہوتا ہے کہ وہ ان معنی اور مطالب کے بارے میں تصور بھی کرتا ہے اور ذہن میں اور دل میں اس کو داخل کر کے قبول بھی کرتا ہے۔ اس بات کو مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء اخلاق نے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ سے حاصل کیا ہے۔ سورہ حجرات آیت 14۔ بعض صحرا نشینوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دے تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ تم کہو ہم اسلام لائے ہیں، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس آیت کی شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ایک گروہ بدوؤں کا آیا اور انہوں نے خدا کی وحدانیت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ پھر انہوں نے گمان کیا کہ ایمان یہی کچھ ہے، اس لحاظ سے کہتے تھے ہم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اگرچہ انہوں نے شہادتین کو پڑھا ہے اور اپنے فرائض پر عمل کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اگر کوئی چیز انسان کے دل میں داخل ہو جائے تو وہ اپنے اثرات کو انسان کے عمل کے ذریعے ظاہر کرتی ہے۔ اگر ہم خدا کے سامنے جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو پھر تمام خواہشوں اور چاہتوں کو قلب اور باطن سے دور پھینک دیں اور خدا کا حقیقی بندہ بن کر اپنے آپ کو اس کی ذات کے سپرد کر دیں۔ سورہ اسراء آیت 107 سے 109۔ جب ان پر قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ اپنے چہروں کے ساتھ سجدے کے لیے گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں پاکیزہ ہے ہمارا پروردگار، اور ہمارے پروردگار کا وعدہ قطعی طور پر پورا ہوتا ہے، اور زمین پر گر جاتے ہیں، روتے ہیں، اور ان کے خشوع یعنی ڈر اور خوف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو حقیقی مومنین اور جن کے دل میں ایمان نے جگہ لے لی ہے، جب ان کے سامنے قرآن کی اس طرح تلاوت کی جاتی ہے تو چہروں کے ساتھ زمین پر گر جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ کسی نے ان کو یہ انسٹرکشن نہیں دی ہے کہ اس کام کو کریں، بلکہ یہ ان کی طبیعت کی صفائی ہے کہ قرآن ان پر اس طرح اثر کرتا ہے۔ جتنا بھی زیادہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کے خشوع میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں میں نے اپنی پوری عمر میں کسی ایک شخص کو نہیں دیکھا کہ جب وہ قرآن کو سنے تو ان پر اس قسم کی حالت طاری ہو جائے۔ البتہ ایسے افراد ضرور دیکھے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن کو سنا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، مگر ایسے افراد جو قرآن کو سن کر زمین پر گر پڑے ہوں اور اپنے چہرے کو زمین پر رکھا ہو اور روئے ہوں
ایسوں کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ ایک دوسری آیت جو اس سے ملتی جلتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم آیت 58، جب بھی آیت خدائے رحمان کو ان پر تلاوت کیا جاتا ہے تو سجدہ کرتے اور روتے ہوئے زمین پر گر جاتے ہیں۔ اب ہمیں یہ توجہ کرنی چاہیے کہ یہ قرآن کن لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے اور مومنین کے لیے ان اوصاف کو کیوں بیان کیا گیا ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ایسے مومنین بھی ہوتے ہیں جن کے ایسے اوصاف ہوتے تھے؟ اور کیا یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا نہ ہوں؟ اور کیا جو ہمارے ارد گرد مومنوں کا جم غفیر ہے، اس میں ایک مومن بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کیا کہ جس کے اندر ایسے اوصاف پائے جاتے ہوں؟ یہ بات گواہی دے رہی ہے کہ ہم کس قدر قرآن و سنت سے دور ہیں۔ گزشتہ زمانے کے لوگوں میں ایسے افراد موجود تھے کہ جن کے اندر ایسے اوصاف پائے جاتے تھے، لیکن آج کی اس مٹیریلسٹک دنیا میں، اس زمانے میں جبکہ دنیا کا ضرب فرق بہت زیادہ ہو گیا ہے اور مادیت کی طرف دوڑنے میں مقابلہ ہو رہا ہے، اس طرح کے حالات بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اگر کوئی نماز کے حال میں گریہ کرے یا قرآن کی آیات کو سننے پر آنسو بہائے تو اس کو دین میں بدعت شمار کیا جاتا ہے اور ایسے کام کو بے مقصد اور بے معنی سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا وہ چیز جو صراحت کے ساتھ خود قرآن میں آئی ہے، کیا وہ دین میں بدعت ہو سکتی ہے؟ اگر قرآن دین نہیں ہے تو پھر دین کس چیز کا نام ہے؟ اور اگر قرآن کے ذریعے دین اور دیندار مومنین کے اوصاف کو نہیں سمجھا جا سکتا تو پھر اس اہم چیز کو کس طرح سمجھا جائے گا؟ سورہ حشر آیت 21۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو یقینی طور پر اس پہاڑ کو خدا کے خوف اور ڈر کی وجہ سے جھکا اور بکھرا ہوا دیکھتا، یعنی وہ دل جس پر قرآن اثر نہیں کرتا تو وہ دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر بہت سارے لوگ، ان کے دل اس قدر سخت ہیں کہ قرآن کی آیات ان کے اندر کسی قسم کی حرکت اور تغیر پیدا نہیں کرتی۔ تو ہم کو کیا ہو جاتا ہے کہ ہم قرآن کی آیات کے سامنے سرد اور بے روح ہو جاتے ہیں۔ کیا اب وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے دل اور روح کی کیفیات پر نگاہ کریں اور کچھ خدا اور آیات خدا کے ساتھ محبت کریں؟ سورہ حدید آیت 16۔ کیا مومنوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل یاد خدا اور وہ حقیقت جو نازل ہوئی ہے اس کے لیے نرم ہو جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن کو پہلے سے کتاب دی گئی ہے، بس ان پر عمر اور انتظار لمبا ہو گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے؟ کیا وقت نہیں ہوا کہ مومن اپنے اندر خشوع کی حالت کو پیدا کریں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن کے دل زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس قدر سخت ہو گئے ہیں کہ آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو کا نہیں گرتا؟ تو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ نماز کے الفاظ اور اذکار کے مطالب اور معانی ہماری زبان اور ذہن سے عبور کر کے ہمارے دل میں اتر جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم نماز میں حضور قلبی کو زیادہ کر سکیں اور نماز کو سرسری طریقے سے نہ لیں؟ امید رکھتے ہیں کہ خداوند متعال کی توفیقات اس راستے میں ہمارے لیے شامل حال ہو جائیں۔ اور محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جماعت سے دور